وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعمت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلاۃ کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اعلان خدا بندی ہوتا ہے. مالک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اس میں ایک جو لفظ قابل توجہ ہے وہ ہے من اللہ، اور جو دوسرا لفظ ہے علی المؤمنین یہ بھی قابل توجہ لفظ ہے. ابھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. لفظ احسان اور لفظ مومن ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے، ربط کیا ہے، ان کا آپس میں قربت کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. عمومی طور پہ ہمارے یہاں احسان جو ہے وہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ کیا جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ آپ احسان کریں گے؟ آپ کی جان پہچان ہی نہیں ہے، آپ کی اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی قرابت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہر اہل غیرت بھی ہم احسان کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم جب بھی کسی پر احسان کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے، نسبت کتنی ہے، اس کے ساتھ میری قربت کتنی ہے، اس کے ساتھ میرا ربط کتنا ہے.
یہ دیکھ کر کے احسان کرتے ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان لوگوں پر کیا ہے۔ جب احسان جتلانے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکید اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اے مالک و مولا، جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرما کر کے ساری کائنات کے لیے تو بھیج رہا ہے، تو ساری کائنات پہ احسان تو فرما رہا ہے، مگر جب جتلانے کی باری آتی ہے تو اس وقت صرف مومنوں کے حوالے سے تو احسان جتلا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اے مالک، جب آقا کریم علیہ السلام زمین و آسمان والوں کے لیے رسول بن کر کے آئے، جب آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ زمین پہ بھی چلتا ہے اور آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، جب آپ کی نبوت اور رسالت جاندار اور بے جان چیزوں کے لیے بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ احسان تو تیرا ساری کائنات پہ ہوا ہے، ساری مخلوقات پہ ہوا ہے، لیکن جب جتلانے کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ احسان اگرچہ میں نے ساری مخلوقات پہ کیا ہے، لیکن جب جتلانے کی باری آئی ہے تو پھر میں صرف اور صرف مومنوں کو جتلانا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر لو کہ تم احسان کس کے ساتھ کرتے ہو، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، نسبت ہو، قربت ہو، کوئی نہ کوئی ربط ہو۔ تو جو مومن ہیں ان کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق ہے، نسبت ہے، قربت ہے، تو اپنا ہونے کی وجہ سے میں ان کو احسان بھی میں نے کیا ہے اور جتلا بھی رہا ہوں۔ تو گویا اس میں اللہ رب العزت اپنا عیت، اپنی محبت اور اپنے پیار کا اظہار فرما رہا ہے کہ جب سے تم نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی ہے نا، جب سے اختیار کر لی ہے، جب سے تمہارا تعلق میرے حبیب کریم علیہ السلام سے بن گیا ہے، تو اب تم میرے بن چکے ہو، میرے بن چکے ہو۔ تو اس لیے میں تم پہ احسان کر کے جتلا رہا ہوں کہ تم میرے اپنے ہو۔ تو اس میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنے پیار کا اظہار کیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ تم تو میرے اپنے ہو۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ادھر توجہ کریں، مومن کا ایک تعلق تو اپنے رب کے ساتھ ہے، مومن بھی اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اظہار محبت فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک تعلق مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ایک تعلق مومن کا مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تعلق کون سا ہے؟ وہ آپ سن لیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو مثال ہے مومن کے ساتھ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور مومن جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، محبت میں، رحم دلی میں اور شفقت میں، یہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ آگے آقا کریم علیہ السلام نے مثال دی کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جس طرح جسم کے کسی اعضاء میں درد ہوتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو وہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی مومن کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں جو مسلمان بیٹھا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، ایک جسم واحد کی طرح۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جب مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور جسد واحد کی طرح ہیں، تو ہمیں چوٹ ہاتھ پہ لگے پھر بھی تکلیف پورے وجود کو ہوتی ہے، ہمیں چوٹ پاؤں پہ لگے تو پھر بھی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو تکلیف میں پورا جسم آ جاتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہیں یہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یہ محبت میں، رحم دلی میں اور شفقت میں ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک مومن مشرق میں بیٹھا ہے اور اس کو تکلیف ہوئی ہے، دوسرا مغرب میں بیٹھا ہے، اب اس کو تکلیف نہیں ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے غلاموں، اگر تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی اس مومن کی تو پھر سمجھ لو کہ تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل یہ فلسطین کا مسئلہ بڑا زیر بحث ہے۔ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اگر ان پہ ظلم ہوتا ہے اور ہم ادھر ان کے ساتھ اظہار محبت بھی نہیں کر سکتے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر ان کی تکلیف ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو پھر سمجھ لیں ہمارے ایمان میں کوئی کمی کمزوری آ چکی ہے۔ کچھ جو ہے نا سوشلزم لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یار فلسطین بھی ایک ملک ہے تو ہمارا بھی ایک ملک ہے، تو ہم کیوں جو ہے اپنے ملک میں اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم پہلے پاکستانی نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم پنجابی ہیں یا بلوچی ہیں یا سندھی۔ پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، پھر پنجابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عوام پاکستان
یہ تو ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ کھڑی ہے، سچی بات ہے۔ ان کے جذبے ان کے لیے ہیں، ان کا تعاون، ان کی محبت، ان کی خدمت ان کے لیے ہے۔ آج بھی ہماری کتنی تنظیمات ایسی ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہیں، ان تک سامان پہنچاتی ہیں۔ یہ ہمارے قریب یہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب موجود ہیں، یہ سال میں ایک دفعہ وہاں جا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تعاون کر کے آتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عوام پاکستان تو ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ کھڑی ہے، اظہار محبت بھی کرتی ہے، ریلیاں بھی نکالتی ہے، لیکن یہ اصل جو کام ہے یہ ذمہ دار لوگوں کا کام ہے، صاحب اقتدار لوگوں کی کرنے کا کام ہے کہ ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر نہ جانے کون سی مجبوری ان کے آڑے آتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ صرف زبان کے ساتھ اظہار محبت تک نہیں کرتے، اظہار محبت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس حد تک غلامی غیروں کی اختیار کر لی ہے کہ کاموں تک آپ ان کے غلام بن چکے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ایمان بچانے کے لیے صرف زبان پہ تو ابھی تک ان کا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم زبان کے ساتھ ہی، زبانی کلامی ہی ان کے ساتھ اظہار محبت کر لیں۔ لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ہے، تو جب اتنی ہی توفیق چھین لی جائے تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا جو ذمہ دار طبقہ ہے، اقتدار میں آیا ہوا ہے، وہ کس حد تک غلامی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے افسوس کی بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں فلسطینیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ اندازہ لگائیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والی بات۔ فلسطینیوں نے یہ حملہ کیا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے رابطوں کے ساتھ، تو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا مولانا فضل الرحمان وہ کیا کہتا ہے کہ میں فلسطینیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں، اور جب اسرائیل حملہ کرتا ہے فلسطینیوں پہ تو اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اس وقت نہیں بولتے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیروں کے ٹکڑوں پہ بولتے ہیں اور غیروں کے اشاروں پہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ترجمان نہیں ہیں، یہ غیروں کے ترجمان ہیں۔ یہی ہمارے اندر کے دشمن ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ جب اندر سے گھن لگ جائے تو پھر کمزوری اندر سے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایسے جتنے لوگ بھی ہیں جو وقت آنے پہ مسلمانوں کو چھوڑ دیں اور غیروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علن اعلان دنیا کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی بھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے۔
ابھی ایک مثال میں دیتا ہوں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی گھر میں چور آ جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ سارا سامان لوٹ کے لے کے جا رہا ہو، تو جو گھر والا ہے اسے پکڑ لے، اب بات طرفین تک چلی جائے تو وہ جو طرفین ہے یہ فیصلہ کرے کہ آدھا تو لے لے آدھا تو لے لے، تو یہ انصاف ہوگا؟ تو یہ ظلم ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ کسی قیمت پہ بھی اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسرائیل جو ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے، حق تو فلسطینیوں کا ہے، یہ تو نبیوں کی زمین ہے، نبیوں کی زمین ہے، نہ جانے اللہ کے کتنے نبی فلسطین میں آئے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کی آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج جو آسمانی ہے وہ شروع ہی بیت المقدس سے ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب تک مسلمانوں کا بچہ زندہ ہے اس وقت تک وہ اسرائیل کے خلاف بولتے رہیں گے، اور فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کی زمین ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، قربت ہے، ہم ان کو کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جس دن ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نہ کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب آپ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے نا، تو پھر سمجھ لیں آپ نے آٹومیٹکلی غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک تعلق ہے، ایک قربت ہے بندہ مومن کی مومن کے ساتھ، اور پھر بندہ مومن کی اپنے رب کے ساتھ۔ تو یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو یہ جو میں احسان کر کے جتلا رہا ہوں، تو گویا میں اپنے مومن بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی قربت کا اور اپنے پیار کا اظہار فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرما دیا۔ اب احسان لفظ اتنا مضبوط ہے، اس میں جان اتنی ہے کہ جب یہ بول دیا جاتا ہے نا تو الگ سے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ الگ سے اظہار کرنے کی، صرف احسان جتلانا ہی اس میں اظہار چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، تو گویا اللہ رب العزت احسان جتلا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیوں جتلا رہا ہے احسان؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ احسان کر کے جتلایا ہے نا، تو یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت، سارے بولیں، وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس کو یوں کہیں کہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں، وہ نعمت کبریٰ ہیں،
یہ وہ نعمت ہے جس سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے بنائی ہی نہیں ہے، اس مالک نے پیدا ہی نہیں کی۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات سن لیں کہ اللہ رب العزت نے احسان کر کے اس لیے جتلایا ہے تاکہ میرے بندوں کو یہ پتہ چل سکے جب اتنی بڑی نعمت مالک نے عطا کی ہے تو پھر اس نعمت کی بے قدری نہیں کرنی، اس نعمت کی بے قدری نہیں کرنی۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری بڑی ہیں۔ یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی نعمت ہے، یہ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، صرف سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں، ورنہ یہ نعمتیں بھی چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ سورہ والضحیٰ ہے، آخری آیہ کریمہ ہے کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان فرماؤ۔ اب یہ بڑی مشکل ترین باتیں ہیں، جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے۔ سورہ والضحیٰ ہے، اس کی یہ آخری آیہ کریمہ ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی آیت لے لیں، ہر آیت میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے۔ میاں محمد صاحب نے نا رحمت اللہ علیہ پنجابی دے بھی گل کی تھی، انہوں نے کیا زیراں زبراں شداں مداں شان تیری بچائیاں، زیراں زبراں شداں مداں شان تیری بچائیاں، بے خبرانو خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائیں۔ تو قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ قرآن کی حرکات بھی شان مصطفیٰ میں آئی ہیں، انداز بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن مجید کی کچھ آیات طیبات ایسی بھی ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے پڑھ دے، ترجمہ نہ بھی بیان کرے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف یہ آیت پڑھ دے تو ہر مسلمان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی عالم کی رحمت کو بیان کیا۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بے شمار آیات طیبات ایسی ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شانیں اس انداز میں بیان کر رہی ہیں کہ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہی آیات طیبات میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ پوری سورہ والضحیٰ کی ہر آیت اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شان بیان فرما رہا ہے، لیکن جب آخری آیت فرمائی، ارشاد فرمائی، تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کی حدوں کو بیان کر دیا۔ وہ کیسے؟ اب سنیں، اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اب تمام علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کی ایک آیات ایسی ہیں جن کا ایک خاص حکم ہوتا ہے، کئی آیات طیبات ایسی ہیں جن کا عام حکم ہوتا ہے۔
کئی آیات طیبات ایسی ہوتی ہیں کہ آیت ایک ہوتی ہے، اس میں حکم خاص بھی ہوتا ہے، حکم عام بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ انہی آیات طیبات میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العزت مخاطب تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے، یہ حکم خاص ہے کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بیان فرماؤ۔ لیکن اس میں عموم بھی داخل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی امت اس عموم میں داخل ہے۔ کیا مطلب کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں، تمہیں جو بھی میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، اور وہ ساری کی ساری بڑی نعمتیں، تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پہ میرا ذکر کرو، ان پہ میرا ذکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ میں ان ساری نعمتوں کو میں نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتی، اتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ تو جب اس کی نعمتیں ہماری گنتی میں نہیں آ سکتی تو ایمان کے ساتھ بتائیں پھر ان نعمتوں پہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر گنتی میں آ جائے نا، ایک لسٹ بن جائے، تو پھر ممکن ہے بندہ کوشش کرے کہ میں ہر نعمت پہ اس مالک کا ذکر کروں اور پھر شکر بھی ادا کروں۔ جب اس کی نعمتیں انلیمیٹڈ ہیں، گنتی میں نہیں آتی، تو پھر اس کا شکر ادا کیسے کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، میرے بندو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان پہ میرا ذکر کرو۔ ذکر نعمت کا حکم ہے۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں بھی اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو یہ آنکھ ہے، میں نے بہت بڑی نعمت دے دی ہے، اب اس پہ میرا ذکر کرو اور پھر میرا شکر کرو۔ اب ذکر کیسے ہوگا، شکر کیسے ہوگا؟ ذکر تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں عطا کی ہیں، یہ ذکر ہو جائے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے بندو دنیا کو تم نے بتلا دیا کہ یہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، ذکر نعمت ہو چکا، اب شکر کرو۔ اے مالک شکر کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان نعمت کے ساتھ یہ جو آنکھوں کی شکل میں عطا کی ہے، میری نافرمانی چھوڑ دو، یہ آنکھوں کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ صرف آنکھوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ذکر کرو، شکر کرو۔ ذکر کیا ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، شکر کیا ہوگا کہ اس نعمت کے ساتھ وہ مناظر تکنا چھوڑ دو جن کا تکنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ ان آنکھوں کے ساتھ غیر محرم عورتوں کو تکنا چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح کان ہیں، اسی طرح ہاتھ ہیں، اسی طرح پاؤں کا شکر ادا کرنا۔ ٹھیک ہے نا کہ یہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک تو آپ نے ساری دنیا کو بتلانا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ شکر کیسے کرنا ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینی ہے۔ سوکھے لفظوں میں ان کانوں کے ساتھ وہ سننا چھوڑ دو جس کا سننا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ ان ہاتھوں کے ساتھ کسی مظلوم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ ان ہاتھوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ ان پاؤں کے ساتھ کسی بھی غیرتی کے اڈے پہ چل کے نہ جاؤ، یہ پاؤں کا شکر ادا کرنا
مسلمان بھائیوں کے خلاف پروپیگنڈے نہ بناؤ. صرف اور صرف تمہاری سوچ آئے تو پھر اس مالک کی آئے یا پھر اس کے سنے حبیب کریم علیہ السلام کی آئے. جب مسلمانوں کے ساتھ تمہارا خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ تیرے ذہن میں وہم و گمان میں آئے تو یہ تیرے دماغ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر اس انداز میں تم نے میری نعمتوں کو یاد کیا اور پھر شکر ادا کر لیا تو اب کیا ہوگا. اب سن لیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندو اگر تم نے میری نعمتوں کو یاد کیا اور پھر میرا شکر ادا کر لیا تو پھر میرا وعدہ ہے تمہاری نعمتیں میں کبھی بھی گھٹنے نہیں دوں گا. تمہاری نعمتیں ہمیشہ بڑھتی چلی جائیں گی. اب ایک پہلو ہے وہ اصلاحی پہلو ہے وہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس سچے رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو شکر کرو گے تو پھر نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو ہم اپنے اوپر تھوڑا سا توجہ کر لیں. جب سچے رب کا وعدہ ہے کہ نعمتیں یاد کرو گے تو شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ہم سے تو ہماری نعمتیں چھینی جا رہی ہیں نا. آٹے کا بحران ہے, گھی کا بحران ہے, گندم کا بحران ہے, دیگر اشیاء خرد و نوش ان کا جو ہے وہ کام سالی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ہم سے تو ہماری نعمتیں چھینی جا رہی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے غور کر اور جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی تھی تم نے میرا ذکر ہی نہیں کیا ان نعمتوں پہ. پھر تم نے میرا ان نعمتوں پہ شکریہ ادا نہیں کیا. اگر چاہتے ہو کہ پھر نعمتیں جو ہیں وہ میری بڑھتی چلی جائیں تو وہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں نے بیان کر دیا ہے کہ میری نعمتوں کو بیان کرو پھر شکر کرو. اس طریقے پہ آ جاؤ گے تو میرا وعدہ ہے تمہاری نعمتیں میں گھٹنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اور پھر تھوڑا سا اور توجہ کریں. آج وہ کون سا بندہ ہے جو 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا جو ہے نا وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا کے سوتا. الحمدللہ سارے ہی سوتے ہیں, لیکن اگر کوئی پوچھے نا کھانا بھی کھایا ہو تو کوئی پوچھ لے بھئی سنائیں کیسا وقت گزر رہا ہے, اس نے پتہ نہیں کی جواب دینا. اس نے کہنا جی مر گیا. یہ ہے صورتحال جو نہیں ایمان سے بتائیں. کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں, لاکھوں کی پراپرٹی ہوگی, جائیداد ہوگی, کاریں ہوں گی, بنگلے ہوں گے, دنیا جہان کی نعمت ہوگی. اس سے بھی پوچھے کہ وہ گیا سی مر گئے. اللہ فرمایا اور میری نعمتیں کھا کے آتے ہو مر گئے ہو پھر چلو مر ہی گئے ہو, میں تھوڑی پرواہ ہی کوئی نہیں. اور تھوڑا سا بھی کھا لیتے نا تو پھر دنیا کو بتاتے یہ اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی ہے, پھر اس پہ شکریہ ادا کرتے تو میرا قرآن میں وعدہ ہے کہ تمہاری نعمتیں میں بڑھاتا رہتا. جب سے ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے اور پھر شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے, ہماری نعمتیں ہم سے واپس لی جا رہی. تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جتنے بھی مسجد میں آئے بیٹھے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے جب بھی لقمہ کھاؤ یہ وقت ہے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کا اور پھر اللہ کی نعمتیں کھا کے اس کا شکر ادا کرنے کا. اللہ اکبر. تو سچے رب کا وعدہ ہے کہ اس انداز میں اگر تم نعمت کا ذکر کرو گے, شکر کرو گے تو پھر نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی, آسمان کے ساتھ پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیج کر آسمانوں سے تمہاری غیبی مدد فرمائے گا. تو کمی کمزوری ہماری طرف سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کا
آپ پڑھ کے دیکھیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی انہوں نے اس انداز میں بنائی ہوئی تھی کہ وَاعْمَلُوا آلَ داؤد شُکْرًا، اللہ رب العزت نے بھی ان کے شکر کی تعریف کی کہ گھر والوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس ٹائمنگ سے اس ٹائمنگ تک تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو جب ایک گھر والے کی باری ختم ہوتی تو دوسرے کو مصلی پہ بٹھا دیتے تھے، جب دوسرے کی ٹائمنگ ختم ہوتی تو پھر تیسرے کو بٹھا دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے گھر میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس لمحے ان کے گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو اور اللہ کا شکر ادا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی کیا ہی بات ہے، حدیث پاک یہ مسلم شریف میں 7124 25 اور 26 نمبر پہ کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ساری دنیا ادھر سوئی ہوئی ہوتی، آقا کریم علیہ السلام مصلی پہ جاتے، ساری رات لمبا قیام فرماتے، لمبے سجدے کرتے اور اپنے پاؤں پہ ورم آ جاتے، پاؤں پہ ورم آتے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے ایک دفعہ عرضی پیش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع، تو وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ تو افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ بتا میں اس مالک کا شکر گزار بندہ جو ہے وہ نہ بنوں؟ تو بتا کہ اس مالک نے جب اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں تو میں اس مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو ہے ہماری نعمتیں، اللہ فرماتا ہے ان نعمتوں پہ ذکر کرنا ہے، ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اب یہ میں نے عموم بیان کیا، اب خاص کی طرف آتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو خاص حکم ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ پر جو میری نعمتیں ہیں ان کو بیان فرمائیں۔ ہم پہ تو سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے جو ہے وہ ہم کو عطا کی ہے، یہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت آقا کریم علیہ السلام کا وجود پاک ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں جو اللہ نے ان کو نعمت عطا کی، اس پہ بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک ہی حدیث پاک کور ہونی ہے، یہ مسلم شریف ہے اور 6857 نمبر پہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ لمبی حدیث پاک ہے، میں نے صرف مختصر آپ کو جو ہے وہ خلاصہ بیان کرنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ الرضوان وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، تو ایک مجلس لگی ہے، آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام علیہ الرضوان کیوں بیٹھے ہوئے، وجہ کیا؟ تو اب سارے اکٹھے ہو کر کے بولتے ہیں اور عرضی پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹھنے کی یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے جو ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، اس نعمت کے ملنے
پہ ہم اپنے رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ ہم محفل سجا کے بیٹھے. قرآن مجید میں آیا نا لفظ لقد من اللہ، وہی منا لفظ حدیث پاک میں صحابہ کرام نے بیان. پھر توجہ کریں، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے اور ہمیں پھر اسلام کی دولت ملی، اس سب سے بڑی نعمت پہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ قسم اٹھاؤ، اسی وجہ سے بیٹھے ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے قسم اٹھائی. آگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میں تم پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا، یہ قسم میں نے کیوں اٹھوائی ہے اس کی وجہ سن لیں. وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ الصلوۃ والسلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. آپ ادھر مجلس سجا کے بیٹھے تھے، میں تو اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا. یہ مجلس اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو میری طرف بھیجا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ نکلیے اپنے حجرے سے، اپنے صحابہ کو تکیے، آپ کی شکل میں جو سب سے بڑی میں نے انہیں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے ملنے پہ یہ میرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی ہے کہ مالک نے بھی ایک مجلس سجا لی ہے، سامنے فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت تمہاری شان ان فرشتوں کو سنا رہا. اب اس میں اشارہ یہ تھا کہ تم نے تو کہا تھا نا کہ مالک اس کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں قتل و غارت کریں گے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بٹھا کے اس مجلس کی طرف دکھا کے یہ بتلا رہا ہے کہ تمہاری نظر قتل و غارت کی طرف تھی اور میری نظر یہ تھی کہ جب انہیں میں اپنا محبوب دوں گا تو یہ بڑی نعمت کے ملنے پہ یہ مل کے بیٹھیں گے، میرا ذکر بھی کریں گے، میرا شکر ادا بھی کریں گے. تو فرشتوں دیکھ لو، میرے حبیب کریم علیہ السلام جو میں نے سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، ان کے دل میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی قدر و قیمت کتنی ہے، اس نعمت کو کس انداز میں بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو جمعہ ہے اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں ہم بیان کریں گے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ پر جو میری نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو. ہم پہ جو نعمتیں ہیں وہ ساری ہی بڑی بڑی ہیں، لیکن ان بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آقا کریم علیہ السلام پہ جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، ان پہ کس انداز میں آقا کریم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، مالک کا شکر ادا کیا ہے، اور پھر کس انداز میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی ان نعمتوں کو بڑھانا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جمعہ بیان کریں گے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.